کہ مجمع جتنی سنجیدگی سے بیٹھتا ہے حضرت کا بیان بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تمام نوجوان جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں۔ ہزاروں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن خطیب پاکستان، مفسر قرآن کہ جنہوں نے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مشن کو جو ان کا حقیقی مشن تھا، اور دنیا والوں قصہ کہانیوں کو چھوڑ کر لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤ، اس عظیم قائد نے اپنے منفرد انداز سے دنیا والوں کے دل جیتے ہیں، اور آج انشاءاللہ دھابی جی والوں کے دل جیت کر جائیں گے۔ ہاں، وہ عظیم خطیب کہ جس کی ہر بات قرآن کی آیت سے ہوتی ہے، جو بھی آیت ہو حوالہ دنیا والوں کو سامنے واضح کرتے ہیں۔ ہاں، میاں والی کی سرزمین سے یہ عظیم مبلغ اٹھا، جگہ جگہ پہنچا، لوگوں کو قرآن سنا کر توحید و سنت کی طرف مائل کر دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تلاگنگ شہر میں بیان ہوا، اشاعت التوحید و سنت کے اس عظیم مبلغ نے جب قرآن سنایا، کئی سارے وہ لوگ جو شرک و بدعت کے اندر مبتلا تھے، حضرت کا بیان سن کر شرک و بدعت کو چھوڑ کر توحید و سنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ میں بغیر کسی انتظار کے دعوت دیتا ہوں رئیس المفسرین، اکابر علماء دیوبند اور ان کے شاگرد، بانی اشاعت التوحید و سنت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سچے اور حقیقی طور پر قرآن و سنت کی جانشینی میں مصروف عمل خطیب پاکستان، مقرر شیریں بیان، خطیب خوش نام، قاطع شرک و بدعت، مفسر قرآن، عالمی مبلغ جمعیت اشاعت التوحید و سنت، محسود الزمان حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب، میں دوبارہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، حضرت کی تشریف آوری پر صرف اپنے بیدار ہونے کا ثبوت کیجئے اور اللہ کی بڑائی بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، حضرت کو بتلا دیجئے دھابجی والے بیدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، اکابرین علماء دیوبند۔
الحمد لله الذي نزل الفرقان سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج کی یہ دینی کانفرنس سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے علم و عمل اور حسن بیان ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور افضل جلیل القدر علماء کرام خطباء عظام عام دوستوں کے سامنے اپنے جواہر پارے پیش فرما چکے ہیں اڑالی کمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے
اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے تمام بزرگوں کا بیان فرمانا اور عام دوستوں کا سننا قبول فرمائے۔ آج کی اس دینی محفل میں بڑی شدت کے ساتھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ پیکر اخلاص یادگار اسلام حضرت مولانا منصور احمد صاحب کی رحمہ اللہ، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ کریم ان کی مغفرت کاملہ فرمائے اور اپنے جوار رحمت کے اندر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے۔ جو معروضات میں نے پیش کرنی ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید عوام ذہن نشین کیجئے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ اگر مسلمانوں کا مقابلہ ہو اور مقابلہ ہو جانے کے بعد ان کا جو مال اور اسباب مسلمانوں کے قبضے میں آئے، شریعت کے اندر اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 4 حصے ان مجاہدین کے لیے جنہوں نے اس جہاد کے اندر حصہ لیا، اور 5واں حصہ اللہ کریم کے گھر بیت اللہ کی تعمیر پر خرچ ہوگا یا علاقے کی مساجد پر خرچ کیا جائے گا۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ، غریب مسکین اور یتیموں کا حصہ، یہ 5ویں حصے میں سے سارا سلسلہ چلے گا۔ باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد ان کا جو مال صحابہ کرام کے قبضے میں آیا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ تقسیم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو مال اور اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک قیمتی چادر بھی تھی، چادر کہاں گئی؟ اب آپ ذہن میں بات رکھیے گا، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کچھ افراد وہ بھی اس مجمع میں موجود تھے جنہیں قرآن مجید نے منافقین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ بول پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے کہہ رہے ہیں چادر کہاں گئی؟ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی چادر اٹھا کر اپنے استعمال کرنے کے لیے اپنے گھر میں بھیج دی ہو۔ بس جب یہ الفاظ اس بندے کی زبان سے نکلے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر گئے، رب العالمین چپ نہ رہا، قرآن کا یہ مقام نازل ہو گیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنبی ان یغل۔ یہ آیت نمبر 161، سورت کا نام آل عمران 4 پارہ، یہ حوالہ سامنے ہے۔ اب ذہن میں دوستوں نے باندھ رکھنی ہے، الزام لگانے والے نے الزام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا کہ چادر عام نے گھر میں اٹھا کر بھیج دی ہوئی ہے۔
الزام لگانے والے نے الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، رب العالمین نے صفائی 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی نازل کر دی۔ یہ انداز فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ نَكِرَةً تَنْفِيهِ، خبردار خبردار چادر کی بات کرنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا لی ہوگی۔ میں اللہ کریم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے 1,24,000 کم و بیش، میں اللہ کریم کا کوئی پیغمبر بھی خیانت کرنے والا بن کر نہیں آیا۔ جب کوئی پیغمبر خیانت نہیں کر سکتا تو سارے انبیاء کرام کا امام اور سردار میرا محبوب کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ یہ انداز۔ آگے خیال فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب طرز کرنے لگا ہوں دونوں مقامات کا۔ چادر کی بات کرنے والوں، تمہیں تو الٹا اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، کتنی شان والا پیغمبر تمہارے حصے میں آیا ہے۔ یہ ربط ہے، امتنان الہی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بجائے شکر کرنے کے الٹا تم نے یہ باتیں شروع کر دی کہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھیج دی ہوگی۔ میں اللہ کریم کا احسان ہے ایمان والوں پر۔ کون سا احسان اللہ؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب میں اللہ کریم نے ایمانداروں کے اندر بڑی عظمت والا پیغمبر بھیج دیا۔ اب عقیدہ سنیں، اور مرتے دم تک، قبر میں جانے تک میں نے بھی، آپ تمام دوستوں نے بھی عقیدہ دل میں رکھنا ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام 1.25 لاکھ اپنی اپنی عظمت لے کر جمع ہو جائیں، سب کی عظمت برحق ہے، سب کی شان برحق ہے، سب کا مقام برحق ہے، لیکن سارے انبیاء کرام مل کر بھی اتنی عظمت کے باوجود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا عظیم پیغمبر دیا اور تم کہتے ہو چادر اٹھا لی ہوگی۔ کتنا عظیم پیغمبر، فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ سارے کے سارے انبیاء کرام جمع ہو جائیں علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خلاصے کے طور پر جملہ یہ ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے، میرے اکابرین کا عقیدہ، اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ، خدا بلا شریک ہے، مصطفیٰ بلا شریک ہے۔ فرق یہ ہے، خدا لا شریک ہے مشکل کشا ہونے میں، حاجت روا ہونے میں، داتا ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، غریب نواز ہونے میں، گنج بخش ہونے میں، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے میں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے میں۔ خدا خدائی میں لا شریک ہے، آمنہ کلال مصطفی میں لا شریک ہے۔ آپ کو مثال سناؤں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا، اتنا عظیم پیغمبر تمہیں ملا ہے، تم کہتے ہو چادر اٹھا لی ہوگی۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اب مثال سنیے، یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میں نے سورت الانبیاء کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 68 ہے۔ قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، یہ والا سبق نہیں بھلانا چادر والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی توحید کے لیے سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا۔ ہم پر کیا امتحان آیا ہے، مفت میں قرآن مل گیا، ہمیں قدر ہی نہیں۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان ہمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ آیا جبریل، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا نتنزل الا بامر ربک، یہ آیت نمبر 64 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ذرا جلدی جلدی میرے پاس آیا کر، تیرے جلدی آنے سے میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی، اللہ نے جبریل کی زبان پر یہ آیت جاری کرا دی۔ جبریل پڑھنے لگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تک آپ کے پروردگار کا حکم نہ ہو ہم فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ اور میری درخواست ہے تمام دوستوں نے زبان کے تالے کھولنے ہیں، اللہ کا نام اونچا لینا ہے، قرآن ماننے والے اونچا نام لیں گے۔ فرشتے اور جبرائیل زمین پر آتے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں، کس کے حکم سے؟ یہ قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین فرشتہ آیا، حضرت اللہ کہا جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی خواہش ہے، ضرورت ہے تو بیان کرو۔ سامنے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل حاجت تو بہت ہے، ضرورت تو بڑی ہے، دشمن مجھے آگ کے اندر جلانا چاہتے ہیں، لیکن فلا حاجت لیک، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت اور ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو زبان کے ساتھ حاجات پیش کرنے کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میری اولاد کی جگہ ہے، میں صاحب اولاد ہوں، شریعت کا مسئلہ، اگر بندہ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے، چاول ہے، مٹھائی ہے، شیرینی ہے، کوئی اور چیز، کراچی کا ماحول ہے تو کہہ دوں بریانی ہے، بریانی کا لفظ ہے تو آپ مسکرانے لگے، چاولوں سے تو لذیذ ہوتے نا بریانی، بریانی تقسیم ہو رہی ہے،
شریعت کا حکم یہ ہے سب سے پہلے حصہ بچے کو دینا چاہیے، بڑوں کو نہیں، بزرگوں کو نہیں، بچے کو اس لیے سب سے پہلے حصہ دینا چاہیے۔ بچے میں صبر نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ بچہ بے صبر ہو کر ہاتھ آگے کر دے، چاچا مجھے بھی بریانی کا حصہ دے دے، اور بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے، ہاتھ بنانے والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلانے کے لائق بھی کون ہونا چاہیے؟ جبریل چلا جا، میں اپنی ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ جبریل کہنے لگا، دوسرا سوال غور سے دوستوں نے سننا ہے، کوئی پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے نہ کرے، 2 سال بعد میں آؤں تھا بھیجی میں، پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، قسمت کی بات ہے، دل کی تختیوں پہ میری بات لکھیے گا۔ جبریل امین کہنے لگا، حضرت میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرتے تو اپنی حاجت مجھے بتا دیجئے، میں آپ کی حاجت اللہ کے سامنے جا کر پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل واپس چلا جا، اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے میں ابراہیم علیہ السلام کو تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے حاجت پیش کروں گا۔ میں نے سبق روک دیا۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 16 پہ میری انگلی ہے۔ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، یہ حوالہ، انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا، میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اور میں اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ دوستو، چھت پہ چڑھنا ہے، سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا، کنویں میں سے پانی نکالنا ہے، رسی اور ڈول کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے، پانی نیچے ہوتا ہے، رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تو ہر انسان کی شہرت سے زیادہ کریم ہوں، اور جو اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہو، وہاں سیڑھی والی، رسی اور ڈول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش، میری توجہ خراب ہوتی ہے، میری طرف دیکھیں۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے، فیس دینی پڑتی ہے، وکیل فائل تیار کرتا ہے، میری طرف سے جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس لیے وکیل کی ضرورت ہے۔ جج کو پتہ نہیں ہے بندے نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، قصوروار ہے یا بندہ بے قصور ہے، وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جا کر بات کر، افسر کو ملنا ہو، چپڑاسی کو پہلے ملنا پڑتا ہے، افسر کو علم نہیں ہوتا بندہ کس کام سے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہے، اس لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، نعلم ما توسوس بہ نفس، میں اللہ انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کے خیال اور نیت جاننے والا ہو، وہاں چپڑاسی والی، وکیل اور جج والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کیا ایمان ہے؟ اونچا جواب دیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ قرآن سچا؟ جبریل چلا جا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں
اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لکھی ہے سورۃ الانبیاء، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ، آسمان پر تو اکیلا ہے، زمین پر میں اکیلا ہوں، اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس مشکل میں اللہ تو مجھے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو، میں اللہ نے آگ سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ آگ، جی پروردگار، رب کائنات نے فرمایا آج طاقت اور صداقت کی ٹکر ہے، ایک طرف ظالم نمرود بادشاہ کی طاقت ہے اور دوسری طرف اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے۔ اللہ میں آگ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ آیت نمبر 69۔ اللہ کتنا ٹھنڈا ہونا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اگر اللہ سلام نہ فرماتا تو آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگ جاتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک والی تکلیف پہنچنے لگے، سرد اور ٹھنڈا اتنا ہونا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ دشمنوں نے آگ میں پھینکا، آگے آگ گل و گلزار بنی ہوئی ہے، شعلے نظر آ رہے ہیں، خیال جملے پر شعلے نظر آ رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے۔ اللہ کریم نے جلانے والی تاثیر چھین لی۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے آگ جلانے والی تاثیر چھین لی۔ اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائیں ماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائیں ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو نہیں جلایا۔ اسی ایک جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا، اور جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، یہ دسترخوان ہے، میرا کپڑا دیکھیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سجائے، مہمانوں نے کھانا کھایا، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا یہ دسترخوان والا میلا کپڑا تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، آگ میں پھینک دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے کھانا کھایا، کپڑا میلا ہو گیا، اب آگ کے اندر ڈال رہے ہیں، جلانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس نے مسکرا دیا، خادمہ نے کپڑا لپیٹ کر تندور کی آگ کے شعلوں میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس نے فرمایا کپڑے کا پتہ کر۔ جب خادمہ بیوی نے کپڑا آگ کے شعلوں میں سے نکالا، اللہ نے ایک دھاگا بھی نہیں جلنے دیا تھا۔ یہ کیوں؟ آگ نے کپڑے کو نہیں جلایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے مہمانوں سے فرمایا ایک روز تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے، آپ نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اسی کپڑے کے ساتھ آپ نے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، اور جب سے حضور کے ہاتھ مبارک کپڑے کو لگ گئے مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، میلا ہو جائے میلے کپڑے کو تندور کی آگ میں ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس دے دیتا ہے۔
فرق کیا سنانا تھا دوستوں کو؟ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو نہیں جلایا. میں رک گیا ہوں دوستوں کی توجہ کے لیے. آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا. بڑا کمال ہے. پر آمنہ کے نال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کا وجود لگ گیا آگ نے اس چیز کو بھی جلانے سے انکار کر دیا. اس شان کا مقابلہ کون کرے؟ کپڑا ہاتھ مبارک لگ گیا حضور انور کا. میں حضور کا نام مبارک لینے لگا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بخل نہ کرنا. محبت کے ساتھ اور جذبے سے خوب نام محمد نہیں دل کے جذبے کے ساتھ ایمان کی طاقت کے ساتھ خوب نام محمد. ایک دفعہ اور منت محبت سے خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں, جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال سالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ کے ہاتھ مبارک لگ گئے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا. میں سبق پر آ گیا ہوں. تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا. اتنی شان والا پیغمبر تمہارے حصے میں آیا ہے اور تم کہتے ہو چادر اٹھا کر حضور نے گھر بھیج دی ہوگی. پتہ نہیں میرے دوستوں کو سبق بھی یاد ہے کہ بھول گیا. شکر نہیں کرتے, الٹا کہتے ہو کہ چادر حضور نے اٹھا لی ہوگی. مسلمانوں کا مال اور میرے محبوب نے اٹھا لیا. اس باصفین رسولا من انفسہم, عظیم پیغمبر, شان اور مقام والا پیغمبر. پیغمبر ہے کون؟ میری 3 انگلیاں دیکھنی ہیں. یہ جن دوستوں کی نظر مجھ تک پہنچ رہی ہے, خاکی ہے, نورانی ہے یا ناری ہے؟ خاکی ہے, نورانی ہے, نور کا بنا ہوا, یا ناری ہے, آگ سے پیدا شدہ. اللہ پیغمبر کون سا ہے؟ فرمایا من انفسہم. پیغمبر آنے والا ہے ایمانداروں کی جنس میں سے. کیا مطلب؟ اہل ایمان جن کے پاس پیغمبر آیا ہے وہ بھی انسان ہے, آنے والا پیغمبر بھی انسان ہے. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کلمہ پڑھ لیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا معمولی انسان سمجھے, ایسے بندے کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان لیکن حسینوں میں سے احسن انسان. آپ انسان لیکن جمیلوں میں سے اجمل انسان. آپ انسان لیکن شریفوں میں سے اشرم انسان. آپ انسان لیکن کریموں میں سے اکرم انسان. سید الاولین انسان, سید الاخرین انسان, خاتم النبیین انسان, خاتم المرسلین انسان. آپ جیسا اعلی انسان اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. حوالہ سنیے. یہ میرے سامنے 7واں پارہ
سورت کا نام سورت الانام، یہ حوالہ دیکھیے، قرآن پاک دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ آیت نمبر 91 ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ ذرا نام ذہن میں رکھیے جو نام عرض کرنے لگا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم آ پہنچا، کوئی دنیا کا کام تھا، اپنا کوئی کام تھا، اور یہودیوں کے عالم کا نام تھا مالک ابن سیف۔ مالک ابن سیف، چلو والد کا نام یاد نہ رہے، اس کا اپنا نام مالک۔ جب مکہ مکرمہ میں آیا، اس نے یہاں آ کر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، بھائی مجھے راستہ بتاؤ۔ کیوں بھائی؟ اس یہودی عالم نے کہا میں نے حضور سے ملنا ہے بھائی، میں سنوں تو صحیح ہو کیا کہتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے راستہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ پہنچا۔ حضرت جی آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم سے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے اوپر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے۔ یہودی عالم مالک نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ دھیان سے دوستوں نے بات سنی ہے۔ یہودی عالم کہنے لگا یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کیسے نازل ہو رہا ہے؟ اللہ نے آج تک کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، آپ بھی تو بشر ہیں، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ میں نہیں مانتا، آج تک کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ نہیں مانتا۔ جب یہودی عالم نے یہ بات کی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ رب کائنات کی طرف سے جواب لے کر جبریل فرشتہ نازل ہو گیا، یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہ اللہ کی بے قدری کر رہے ہیں۔ کل دیکھنا ہے میری طرف، آپ آیا جواب، کل اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ یہودی عالم یہ بتا، اگر اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، ان پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ اگر میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں۔ جاگیے گا ماسٹر انور کاتے ہو، سننا بات، میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، کوئی ضد کی بات نہیں ہے، یہ دین تو پیار محبت کا نام ہے، جھگڑے کا نام تو نہیں۔ یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، یہ جھنڈیاں، یہ کمکمے، یہ چراغاں، یہ جلوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کے نام پہ کیک کاٹنے جا رہے ہیں۔ ادب سے پوچھا حضرت یہ عید منائی جا رہی ہے، جشن اور خوشی منائی جا رہی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میلاد کا کیا معنی ہے؟
میری طرف دیکھیں اور بات غور سے سنیں. یہ ہاتھ جوڑ کر پوچھا دین کوئی ضد کا نام تو نہیں, جھگڑے کا نام تو نہیں, یہ میلاد کا کیا معنی ہے؟ جواب ملا والدہ کے پیڑ سے پیدا ہونا. غور تو کریں, میلاد والدہ کے پیڑ سے پیدا ہونا ولادت. اچھا یہ چراغاں ہیں, روشنیاں ہیں, کمکمے ہیں, بتیاں ہیں, جلوس ہیں, یہ آپ سے سلام والدہ کے پیڑ سے پیدا ہوئے. جی اب والدہ کے پیڑ سے پیدا ہوئے, ہم خوشی منا رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کر میں نے پوچھا حضرت جس کی ذات نور ہو وہ تو والدہ کے پیڑ سے پیدا نہیں ہوا کرتا. 11 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور تھی. یہ مسئلہ لوگوں کو یاد کرایا جا رہا ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. 11 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور ثابت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میلاد کا جلوس کیوں, میلاد کا جشن کیوں, میلاد کے نام پر چراغاں کیوں, میلاد کے نام پر یہ جلسے کیوں؟ میلاد تو کہتے ہیں والدہ کے پیڑ سے پیدا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیڑ سے پیدا ہوئے ہیں, خوشی منائی جا رہی ہے. جس کی ذات نور ہو وہ والدہ کے پیڑ سے پیدا نہیں ہوا کرتا, اور جو والدہ کے پیڑ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوا کرتی. دورنگی چھوڑ دے, دورنگی چھوڑ دے یا گرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اگر آپ کی ساتھ نور تھی تو والدہ کے پیڑ سے کیسے پیدا ہوئے؟ ربیع کا معنی ہے بہار, واقعی بہار آئی آپ کے آنے سے. پھر اپیل ہے میری, میں آپ کا نام مبارک لے رہا ہوں, اونچا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی درخواست ہے. محمد, مل کر اور اونچی آواز سے محمد, ایک دفعہ اور محبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کے تو جہاں کا تاجدار آئی. 250 کلومیٹر سفر ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مکہ شریف سے. عجیب بات, کہاں دائی حلیمہ کا گھر, 250 کلومیٹر مکہ مکرمہ, اور قبر کی جگہ حضرت حلیمہ کو جنت البقیع میں نصیب ہوئی 450 کلومیٹر مکہ سے دور. کئی دفعہ اللہ مجھے لے گیا. حضرت حلیمہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے تھے تو بنیادیں کھڑی ہیں, مکان تو نہیں رہا, 1400 سال ہو گئے, تو بنیادیں چھوٹی چھوٹی سی باقی ہیں. تو انڈیا کے کچھ حجاج کرام بھی ساتھ تھے, تقریباً 250-300. تو ان کے پاس سپیکر بھی تھا وہ ہاتھ والا. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ کچھ باتیں کریں. میں نے کچھ باتیں کی اور یہ شعر سنا انڈیا والوں کو سپیکر کے اندر, اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت حلیمہ کے گھر پر. میں نے کہا بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کے تو جہاں کا تاجدار آئی. حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر, تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی. 200 دائیاں آئی, ہائے ہائے 200 دائیاں آئی. کسی دائی کے نام کا پتہ نہیں, قبیلے کا پتہ نہیں. حضرت حلیمہ کی سواری کمزور تھی, پیچھے رہ گئی. تمام دائیوں نے امیروں کے بچے سنبھال لیے, واپس لے کر روانہ ہو گئی. حضرت حلیمہ پہنچی, سارے امیروں کے بچے لے جا چکی تھی دائیاں. پتہ چلا ایک یتیم بچہ موجود ہے. حضرت حلیمہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں,
حلیمہ آپ کے دروازے پر خود نہیں آئی، اللہ لے کے آیا۔ دیکھا اسی کو لے کے جانا ہے، معاملہ طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ سے لے کے سوار ہوئی، جتنی بھی دائیاں بچے لے کر پہلے روانہ ہو چکی تھی، حضرت حلیمہ کی سواری ساری سواریوں کو کراس کرنے لگ گئی۔ دائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، حلیمہ مکہ مکرمہ میں جا کر تو نے سواری تو تبدیل نہیں کر لی، سواری اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ حلیمہ نے تڑپ کے جواب دیا، سواری تبدیل نہیں ہوئی، سوار تبدیل ہو گیا۔ بڑی مایوسی دائیں حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی۔ پھر یہ جملہ بھی سن لیجئے، بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے وہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی، اور ہجرت کے موقع پر جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ سوار ہوئے وہ صدیق تمام صحابہ سے آگے نکل گیا۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، جبھی تو مہک اٹھی ہے فضا عالم کی یہ ساری، یہ کیسو چون کر ان کے نسیم خوشگوار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ آپ والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جو والدہ کے بطن سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں۔ ایک اور حوالہ سنیں، 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، یہ میں نے آخری صفحہ کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 75۔ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ حوالہ ہے۔ میری 3 انگلیاں دیکھیں دوست، یہ اللہ کریم نے رسول چنے ہیں فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لے کر جانے والا۔ یہ جو جبریل تھا نا اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، اس کو فرشتہ رسول کہتے ہیں، پیغام لے کر آنے والا۔ اب خیال، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 50 میرے سامنے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں آمنہ کا لال فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ حوالہ ہے۔ اب دیکھنا سارے نوجوان، یہ اللہ نے رسول بنائے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول بنائے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں۔ نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں۔ رسول کیا کرے؟ پھر دہراتا ہوں جملہ، پھر دہراتا ہوں، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، رسول بنائے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔
فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں، انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں، رسول کہاں جائے؟ یاد رکھیے گا میرے احباب، پیغمبر کو انسان نہ مانا جائے تو رسالت کا انکار ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا، کتنی شان والا پیغمبر اللہ نے تمہیں، تم کہتے ہو چادر اٹھا کر گھر بھیج دی ہوگی، افسوس، کتنی عظمت والا پیغمبر، اور ہے کون؟ من انفسہم، ہے انسان لیکن اعلی انسان۔ یہ چھٹا پارہ ہے، سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میں نے سورت المائدہ کھولی ہوئی ہے، اور آیت نمبر 15 فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بیان سن کر یہاں سے تشریف لے جائیں اور صبح کسی دوست سے بات کریں، وہ دوست آپ کو کہے مولوی صاحب نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی، وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ نور کا معنی ہے روشنی۔ اب کون سی روشنی ہمارے پاس آئی ہے؟ خود آگے اللہ نے سمجھا دیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ واو تفسیریہ ہے، پچھلی بات کو سمجھانے والی واو۔ کون سا نور تمہارے پاس آیا؟ کتاب، یہی کتاب نور بن کے آئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر کسی کی تسلی نہ ہو پھر یہ حوالہ پیش کیجئے، 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن، یہ حوالہ چیک کیجئے گا، گھروں میں جا کر نوٹ کیجئے، آیت نمبر 8، سورت التغابن، 28واں پارہ، 28 آیت 8، سورت تغابن۔ بڑی آسان آیت ہے، معنی بھی آسان ہے، آپ غور کریں، دل کے دروازے کھولیں، جھگڑا ختم ہے۔ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ۔ نمبر 2 وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ نمبر 3 وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ جھگڑی ختم۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اب خیال، ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیا کیوں؟ 4 اللہ نے مقصد بیان کیے ہیں، 4 کام میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا آپ سالگرہ کے کیک کٹوانے آئے تھے، ہائے ہائے، کاش آپ اقبال اچھی طرح سمجھتے ہوتے۔ اقبال نے کہا کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والا، 4 کام میرا محبوب کر رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب 4 کام سنیے مختصر۔ پہلا کام
میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو چادر گھر بھیج دی ہوگی، واہ بھائی واہ، کام تو دیکھو میرے محبوب کے، چادر اٹھانے والے کام نہیں کرتا، یہ 4 کام کر رہا ہے میرا محبوب۔ کون سے 4 کام؟ اللہ فرمایا نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، ایمانداروں کے سامنے میرا محبوب اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، جھوٹے قصے نہیں سنا رہا، جھوٹی روایات نہیں سنا رہا، جھوٹے خواب نہیں سنا رہا، جھوٹی کرامات نہیں سنا رہا، من گھڑت روایتیں نہیں سنا رہا، میرا محبوب کیا سنا رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی۔ الحمدللہ ہماری جماعت کو بھی اللہ نے آیات کی تلاوت کے لیے چن لیا۔ میں نے جتنی آیات کی تلاوت کی آپ کو حوالہ بھی ساتھ ساتھ دکھایا ہے، یہ مشن آیات کی تلاوت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا اختلاف بھی اسی بات سے تھا۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس، رب العالمین کا قرآن میں نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ یہ آیت نمبر 15، یہ دیکھیے، جب دشمنوں کے سامنے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے سامنے، آپ کو پتھروں کا نشانہ بنانے والوں کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں، تو جو قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے، آپ کے دشمن کہنے لگے واہ بھائی واہ، ایتے بے قرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہیں کوئی اور قرآن لے آ، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، چلو یہ قرآن سنانا ہے، او بدل ہو، اسی میں تبدیلی کر دے۔ جواب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اور قرآن لانا تو دور کی بات ہے، اسی قرآن میں تبدیلی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہی قرآن تمہیں سناؤں گا۔ پھر یہ بھی پوچھ لوں، 15واں پارہ، اللہ کا قرآن پاک تو بتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قرآن پاک کے کون سے مسئلے سے اختلاف تھا؟ نماز والے مسئلے سے اختلاف تھا، روزے والے اب نماز کا مسئلہ بھی قرآن میں ہے، 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا قرآن میں، زکوٰۃ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، عمرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، احسان کرنے کا ذکر بھی قرآن میں۔ ان مسائل سے اختلاف تھا، اللہ نے فرمایا نہیں، نماز والا مسئلہ، روزے والا مسئلہ، حج والا مسئلہ، عمرے والا مسئلہ، صدقے والا مسئلہ، خیرات والا مسئلہ، احسان کرنے والا مسئلہ، ان مسائل سے اختلاف نہیں تھا۔ آیت نمبر 46 سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ، فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، یہ انگلی رکھی ہوئی ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ مانا سنیے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پاک میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، کون سا ذکر؟ وحدہ، 40 نیکی اللہ عطا کرے گا آپ دوستوں کو اگر آپ مجھے محبت سے سنا دیں وحدہ، نہیں مل کر ایسے نہیں، کون سا لفظ؟ ایک دفعہ اور جذبے سے، کون سا لفظ؟ مشکل کشا وعدہ، اکیلا اللہ،
حاجت روا وعدہ نظر و نیاز کے لینگ وعدہ منت منوتی کے لینگ وعدہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا وعدہ حاجت روا مشکل کشا وعدہ عالم الغیب وعدہ غیبانہ پکارے سننے والا وعدہ ہر کسی کے ہر حال کو جاننے والا وعدہ مشکلات حل کرنے والا وعدہ کھوٹے قسمت کھری کرنے والا وعدہ ڈوبتی کشتیاں پاؤں لگانے والا وعدہ اکیلا کون ہے؟ جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہو میرے محبوب توحید والا تو وَلَّوْا وَلَا دَبَارِهِمْ نُفُورًا آپ کے دشمن پیڑ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اللہ کی توحید والا مسئلہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا پہلا آپ کا کام آیات کی تلاوت تھکے بیٹھے ہو کہ پکے ڈھیلا جواب ہے میرے خیال آپ تھک گئے میں دعا کروں ماشاء اللہ آپ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں سب خیال کچھ سمجھ بھی آئی ہے میری بات میرے خیال ہے نہیں آئی سمجھ دوستوں کو کچھ سندھی ہیں کچھ پختون ہیں کچھ ہمارے بات میری سمجھ نہیں آئی نہ ویسے سمجھ نہ آئی ہو نہ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا کوئی سوال مجھ سے پوچھو وزیر سوال پوچھو اگر مجھے جواب نہ آیا تیری گردن اڑا دوں وزیر پریشان ہو گیا بھئی میں اس سے سوال پوچھوں اس بے وقوف کو جواب نہ آئے گردن میری کاٹ دے اس نے سوچا کوئی آسان بات پوچھوں تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت وہ کیا چیز ہے جو گھروں میں ہوتی ہے اس کے پیچھے دم ہوتی ہے اور میاؤں میاؤں کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بادشاہ نے کہا پیچھے اس کے دم ہوتی ہے اور میاؤں میاؤں کرتی ہے گھروں میں ہوتی ہے ہاں بادشاہ نے کہا وہ ہوتی ہے کھانے والی مولی وزیر نے سوچا اگر میں کہتا ہوں نہیں یہ بے وقوف گردن کاٹ دے گا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پہلے پتہ تھا کب بے وقوف چریو پتہ نہیں تھا میں نے اپنی عقل سے سوچا مہربانی کرنا ایسے سوچ نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ ایمانداروں کو پاک کرنا اب خیال کیجئے گا دوستو یہاں سندھ میں کہا جا رہا ہے پنجتن پاک حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک حضرت فاطمہ پاک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن پاک کا فیصلہ کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ نے فرمایا میرا محبوب سارے ایمانداروں کو پاک کر رہا ہے تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے پانچ تن پاک نہیں سب تن پاک قرآن ماننے والے اونچا کہیں گے پانچ تن پاک یا سب تن پاک محبت سے ہاتھ کھڑے کر کے کتنے تن پاک کتنے تن پاک اب دیکھیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چوتھی بیٹی ہے پہلی تین بیٹیاں حضرت زینب بھی پاک حضرت رقیہ بھی پاک حضرت ام کلثوم بھی پاک پھر حضرت فاطمہ بھی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں حضرت خدیجہ بھی پاک حضرت عائشہ بھی پاک حضرت حفصہ بھی پاک ام حبیبہ بھی پاک حضرت سودہ بھی جتنی بھی بیویاں ہیں ساری کی ساری پاک حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی اگر پاک ہیں تو اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق بھی پاک
حضرت فاروق اعظم بھی پاک، حضرت عثمان غنی بھی پاک، حضرت علی بھی پاک، حضرت طلحہ بن عبیر بھی پاک، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی پاک، حضرت سعد و سعید بھی پاک، حضرت امیر معاویہ بھی پاک، حضرت ابو سفیان بھی پاک۔ پانچ تن پاک نہیں، اونچا اونچا، پانچ تن پاک نہیں، سب تن پاک، سب تن۔ یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا؟ آپ کا کیا ایمان ہے؟ قرآن سچا؟ میں آپ کو مثال سناؤں، میری طرف دیکھنا۔ یہ چادر ہے، چادر کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے آپ کو پس منظر سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا، کیا ہو؟ قبیلہ بنی طے والے ایک بت کی عبادت کرتے ہیں، اس بت کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ صحابہ کرام پہنچے، بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ قبیلہ بنی طے والے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے، صحابہ نے بت کو پاش پاش کر دیا۔ 200 بندے گرفتار کر کے مدینہ طیبہ میں لے آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان 200 قیدیوں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے سر پر چادر نہیں تھی، دوپٹہ نہیں تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر صحابی کو دے کے فرمایا اس نوجوان بچی کے سر پر میری چادر ڈال دو، سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ صحابی حیران ہو گیا، ہاذا رداؤک الطیب وانہا لمشرکہ، اللہ کے محبوب وہ شرک کرنے والی ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، آپ پاک چادر دے رہے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے میری چادر کے ساتھ ہوئے سر کو ڈھانپ دو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی کیوں نہ ہو۔ میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کی بیٹی کا سر بغیر دوپٹے کے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج حالات کیا ہے؟ ہماری مسلمان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے جسم سے برقعے اتر گئے، سر تو سر رہ گیا۔ ہائے، جو میں حدیث سنا رہا ہوں میری ماں اور بہنوں کو آپ نے سنانی ہے، یہ امانت ہے آپ دوستوں تک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلان ممیلات، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار عورتیں، بہت ساری بیویاں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ کپڑے پہن کر بے لباس، کیا مطلب؟ اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ سارے دوست، آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں؟ کپڑے پہن کر بھی بے لباس، کپڑے باریک ہیں۔ نمبر 2، اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورے جسم کے اعضاء اس میں سے ظاہر ہوں گے۔ لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک کپڑے پہننے والی، تنگ کپڑے پہننے والی عورتیں 500 سال دور سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ آج حالات کیا ہیں یہ دیکھنا میرے ہاتھوں کو بھائی۔ عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں ہوگا، غسل کرے غسل نہیں ہوگا، جسم اس کا ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، جسم اس کا ناپاک ہے۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہو، غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، جسم ناپاک ہے۔ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، فوت ہو گئی، غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، ناپاک جسم ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔
اب سارے دوست فیصلہ کرو کہ مسئلہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، اور ہمارا کوئی قصور نہیں کہ ہم بازار سے ناخن پالج خود خرید کر لے آتے ہیں گھر میں کہ یہ تو لگا، ہماری کوئی غلطی نہیں۔ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، والد کی عقل پہ پردہ آ گیا، بیٹے بھائی خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا۔ چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپ میرے صحابی نے چادر اس کے سر پہ ڈالی ہے، وہ نوجوان بچی بول پڑی ہے، حضرت میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ اچھا، وہ سخی بندہ، غریبوں کا ہمدرد، مسکینوں کا خدمتگار، بیوہ عورتوں کی خدمتیں کرنے والا، وہ حاتم تائی؟ جی جی، اس کی بیٹی ہوں، سفانہ میرا نام ہے، میرا بھائی عدی مجھے لاوارث چھوڑ کر بھاگ گیا، گرفتار ہو گئی ہوں، آپ مجھ پر احسان کریں، مجھے آزاد کر دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تیرا والد غیر مسلم ہو کر، قیمتی جملہ ہے اور کرنا دوستو، تیرا والد غیر مسلم ہو کر عیسائی تھا، تیرا والد غیر مسلم ہو کر مجبور بندوں پر احسان کرتا تھا، اور میں آمنہ کا لال سردار انبیاء ہو کر تجھ پر احسان کیسے نہیں کروں گا؟ کیا آزاد ہے، اکیلی نہیں جانا، اکیلا تجھے نہیں بھیجنا، راستے میں 100 قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کو ہم نے فرمایا اس بچی کو اپنے علاقے میں چھوڑاؤ، صحابہ کرام ساتھ چلے، سفر کرتے 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 چلتے چلتے پہنچے علاقے میں، اس کا بھائی عدی واپس آ گیا تھا، چھت پر چڑھ گیا، تیر کمان میں ڈال لیا، تیر کمان کا دور تھا، خبردار میری بہن سفانہ میرے گھر میں نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا بھائی؟ میرا گھر نہیں ہے، صرف تیرا گھر ہے۔ غیرت مند عدی نے کہا، سنو، عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا۔ اس عدی نے کہا، تو غیر محرم لوگوں کے ساتھ آئی ہے، پرائے بندوں کے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ ہوگی کہ نہیں، میرے گھر میں نہیں آنا۔ سفانہ بہن نے دھڑپ کر کہا، میرا بھائی عدی چھت سے نیچے اتارا، تیر کمان پھینک دے، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ہے، میری عزت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میری عزت آمنہ کے لال کے صحابہ میں محفوظ رہی ہے۔ تو کہتا ہے عزت محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں؟ عزت محفوظ رہنا تو یہ بات کی باتیں ہیں، سارے سفر میں آمنہ کے لال کے صحابہ نے آنکھیں اٹھا کر بھی میرے جسم کو نہیں دیکھا۔ ایسے پاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو۔ نیچے اتر، بھائی حیران ہو گیا، نیچے اترا، شیر ہو گئے وہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آیا عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حیران تھا، بیٹھا باتیں سنی، آپ کی تعلیمات دیکھی، آیا تھا تو عیسائی تھا،
واپس جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ادھی کیا بات ہے حضرت آیا تھا تو میں عیسائی تھا غیر مسلم آپ کی تعلیمات نے میرا دل تبدیل کر دیا ایسے نہیں جاؤں گا جناب کلمہ پڑھائیے آپ کا غلام بن کر جاؤں گا آیات کی تلاوت میرا پیغمبر چادر اٹھا کر گھر نہیں بھیجتا 4 کام کر رہا ہے آیات کی تلاوت کرنا 1 پاک کرنا ایمانداروں کو 2 اور نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خالی قرآن سناتا نہیں قرآن سکھاتا بھی ساتھ ہے اب خیال کرنا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور قرآن سکھایا آپ کو مثال دوں قرآن سکھانے کی ایک ہے پڑھانا لفظ پڑھا دینا یہ اور چیز ہے سکھانا اور چیز ہے آیت کا مطلب کیا ہے آیت کا معنی کیا ہے آیت کہتی کیا ہے آیت میں مسئلہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں سکھانا 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم یہ میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 28 27 اور 28 فاتت بھی قومہا تحملوہ یہ حوالہ ہے حضرت مریم اپنے دودھ پینے والے بچے کو اٹھا کر قوم کے سامنے لے آئی تحملوہ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا یہ قوم نے دیکھا چیخیں نکل گئی قوم والے کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا یہ تو نے کون سا غلط کام کر ڈالا تیری تو شادی نہیں ہوئی بغیر شادی کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا ابا گٹکا کھائے تو اولاد بھی کھائے گی گٹکے کا نام آئے تو چپ کر گئے دوست پان تو میں نہیں کہتا گٹکے کا بڑا رواج ہے والد نمازی ہو تو اولاد بھی نمازی بنے گی والدہ جھوٹ بولے اولاد کو بھی عادت اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا قوم والے کہنے لگے تیرا ابا بھی نیک تھا اماں بھی نیک تھی تو نے یہ کیسے برا کام کر ڈالا یا اخت ہارون ہارون کی بہن یہ لفظ نہیں بھولانے ہارون کی بہن حضرت مریم نے اشارہ کیا فاشارت الیہ بھائی میرے ساتھ بات نہ کرو میں خاموش ہوں جو سوال جواب کرنا ہے بچے سے کر لو واہ بھائی واہ یک نشد و شد قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اب کل کی بات کر مریم پہلے دن کا دودھ پینے والا بچہ اس سے ہم کیسے بات کریں پہلے دن کا دودھ پینے والا بچہ ماں کی جھولی میں کیسے بول سکتا ہے جب قوم والے حیران ہوئے اللہ نے قدرت کا اشارہ کیا دودھ پینے والا عیسیٰ علیہ السلام اماں کی جھولی میں بول پڑا اونچا بتانا اللہ کر سکتا ہے اونچا اللہ کر سکتا ہے فعال لما یرید آخری پارہ سورۃ البروج یہ میرے سامنے سورۃ البروج آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے یہ سورۃ آل عمران تیسرا پارہ فرمایا اللہ یفعل ما یشاء
یہ آیت نمبر 40 ہے، پہلی سطر ہے۔ اللہ کریم جیسے چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ میں سے نکلا ہوا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اور جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو، جس کو اللہ نے نبی بنانا ہو، اس کے نسب میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جو میں نے بات سنانی ہے خیال میری طرف دیکھے دوست، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نجران کے علاقے میں پہنچے۔ ایک جگہ کا نام ہے نجران، عرب میں، وہاں عیسائی بہت رہتے تھے۔ عیسائی جمع ہو گئے، حضرت مغیرہ کو کہنے لگے، نا حضرت مغیرہ جی تم قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، ہارون کی بہن؟ جی واقعی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، آیات ہے، حضرت مریم ہارون کی بہن تھی، قرآن میں ہے۔ عیسائی کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام ہے، اور حضرت ہارون وہ تو کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت مریم تو کئی سو سال بعد دنیا میں آئی، یہ حضرت ہارون کی بہن کیسے بن سکتی ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ آپ کھانا بھی نہ سر نہ ہلائیں نہ زبان، وہ سر ہلانے والی بات تو ہوئی ہے کہ ایک آدمی پنکھے بیچ رہا تھا، ہاتھ والے، 10 روپے پنکھا، 10 روپے، پوری زندگی گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بوڑھی عورت نے سنا 10 روپے کا پنکھا پوری زندگی نہیں ٹوٹے گا، اس نے 10 روپے دیے، پنکھا لے لیا۔ پنکھے والا گیا، بوڑھی عورت نے جب ہلایا نا، وہ تو 1-2 دن میں پنکھا ٹوٹ گیا۔ بڑا جھوٹ بولا ہے بھائی اس نے، اندازہ لگاؤ، کہتا تھا ساری زندگی نہیں ٹوٹے گا، 1-2 دن چلایا ٹوٹ گیا۔ خیر مہینہ 2 گزرے، پھر پنکھے والا آ گیا محلے میں، پنکھے لے لو، پنکھے 10 روپے پنکھا، ساری زندگی گارنٹی۔ بڑھیا نے کہا بھائی نہیں لینا، جھوٹا بندہ ہے، میں نے لیا تھا، 1-2 دن استعمال کیا، ٹوٹ گیا، کہتے زندگی۔ اس نے کہا اماں حوصلہ حوصلہ حوصلہ، پنکھا تو تو نے لیا تھا 10 روپے کا، طریقہ پوچھا تھا کیسے استعمال کرنا ہے؟ بڑھیا نے کہا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، ساری زندگی کی گارنٹی، آج بھی گارنٹی ہے، پنکھے کو پکڑنا تھا، سر کو ہلانا تھا۔ مہربانی کرو، زبان ہلانا، زبان خیال۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور بی بی مریم آپس میں بہن بھائی کیسے بن گئے؟ درمیان میں تو کئی سو سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لا جواب ہو گیا، بات تو بڑی ان کی وزنی ہے عیسائیوں کی۔ واپس آیا مدینہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر۔ حضرت مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ پہنچے، جا کر ساری بات عیسائیوں والی سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سمجھایا۔ اب خیال یہ ہے قرآن سمجھانا۔ آپ نے فرمایا یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ آپ میں کئی دوست ایسے ہوں گے جن کا نام ہوگا ابراہیم،
اسماعیل، یوسف، یونس، میرا نام شعیب، یہ نبیوں کے نام پر ہم اولاد کے نام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر بی بی مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ یہ ہے قرآن پاک سمجھانا۔ الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے والی محنت میری جماعت اشاعت توحید و سنت کر رہی ہے۔ ہر جگہ قرآن کی تفسیر، شبان رمضان میں دورہ تفسیر، درس قرآن کے ذریعے قرآن کی محنت، بیان ہے، واعظ ہے، جمعہ ہے، اللہ کے قرآن پاک کی محنت۔ مولانا عبدالقادر صاحب نے 10 محرم سے شروع کیا درس قرآن۔ میں نے سنا، میرے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بابود ہوں، قرآن سمجھ دل سے میں نے دعا کی ہے۔ یہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہے، اللہ کریم ان کو ساری زندگی قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والد مرحوم کا صدقہ جاریہ ہے، جن استادوں سے انہوں نے پڑھا ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ساری بہاریں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ایک، پاک کرنا 2، قرآن پاک سکھانا 3، والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی سکھائی ہے۔ حکمت سنت، علامہ انور شاہ سے کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کتاب کے ساتھ حکمت آ جائے مراد سنت ہوتی ہے۔ ایک بندے کو آپ نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، مانی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے مذاق بنا لیا، لا استطیع، حضرت میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، کن کذالک، اللہ کرے تیرا ہاتھ ایسے ہو جائے کام نہ کرے۔ اللہ نے اس بندے کا ہاتھ فوراً خشک کر کے رکھ دیا۔ سنت کے ساتھ مذاق کوئی معمولی جرم ہے؟ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ آیات کی تلاوت 1، لوگوں کو پاک کرنا، نمبر 3 ان کو قرآن پاک سکھانا، سنت کی تعلیم دینا۔ فرمایا بَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب نے یہ 4 کام نہیں کیے تھے، سارے لوگ کھلا کھلا گمراہی میں تھے، میرا محبوب یہ 4 کام کرتا گیا۔ جو ہدایت سے محروم تھے ساری کائنات کے رہنما بن گئے۔ آپ کو یاد ہے سبق کے بھول گیا چادر نہیں تھی، نہیں بھول گیا، میں آگے بات کیسے کروں، چادر کدھر گئی؟ اللہ کی شان، جب سارے مال کی تقسیم ختم ہوئی چادر نیچے پڑی تھی۔ دوستو جھگڑا ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، رتبہ، درجہ برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، میں دوستوں کو حوالہ سنایا اور دکھایا کرتا ہوں۔ یہ پہلا صفحہ ہے میرے سامنے 20ویں پارے کا، بڑا آسان انداز ہے۔ آیت نمبر 65، فرمایا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے، کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی، جنوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اور جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، چادریں اوپر لوگ چڑھا رہے ہیں۔ اچھا، میں سندھ سے جا رہا تھا حیدرآباد سے، تو 7 والا راستہ، یہ دادو والا، تو بورڈ لگا ہوا تھا 7 شریف۔ او 7 یہ سفر بھائی گاڑی روکو، ڈرائیور نے گاڑی روک دی، ہم اندر چلے گئے، دربار ساتھ ہے۔ کلندر صاحب کے دربار پر لوہے کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی، سمجھ لیں دوست، ان کو تالے لگے ہوئے تھے، 2 تالے، بڑو تالو،
میرے سندھی دوستوں نے ماسٹر انور نے بات ہی نہیں سمجھی، پھر میں آگے بات کیا کروں گا. ننڈو تالو میں نے کہا ہے، بڑو ننڈو تالو نہیں بڑو تالو. یہ خدایا بڑو تالو ننڈو نا، یہ کیوں؟ کہ مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، بڑو تالو دو ہم نے لگا، ننڈو نا بڑو دو تالے لگا دیے. کیوں؟ چرسی اور پوڈری پیسے نکال لیں گے. دو تالے لگائے ہیں، جو چرس پیتے ہیں نا وہ پیسے نکال لیں گے. دو تالے بڑو تالو. ہم نے کہا جھگڑا ختم ہو گیا. جو قبر والا بابا اپنی بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کر سکتا ہے؟ اونچا نام لے میں مشکل حل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. قبر والوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے یہ جملہ فرماتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے. چادر نیچے پڑی تھی. عالم الغیب صرف اللہ ہے. میں نے یہ چند باتیں آپ کو سنائی، اللہ حاضری قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت مولانا منظور صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ اس ادارے کو آباد رکھنے کی ان کی اولاد کو توفیق عرضہ نصیب فرمائے. مولانا عبدالقادر صاحب نے یہ سلسلہ سنبھالا ہے، اللہ مزید ان کو خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جن دوستوں نے آج کی ہماری حاضری کے لیے محنت کی، باقی علماء مولانا سلطان العارفین صاحب کراچی سے، شیری جنہا کالونی سے، انہوں نے یہ سارے پروگرامات ہمارے ترتیب دی. ان کے باقی رفقا کالا پل کے ہیں، پنجاب کالونی کے ہیں، باقی دوست صاحب جتنے بھی ہیں، آپ سارے احباب سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ یہ محنت اور کوشش قبول فرما کر بخشش کا ذریعہ بنائے. رب العالمین ہم جتنے یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہم سب اہل ایمان کو ایسے جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.